السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، آج وہ قوم ایسی ذلت و نقبت کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ تختہ عرض پہ کوئی دوسری قوم ایسی نہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو ہے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ ہم نے یہ سوچنے کی زحمت ہی کبھی گوارا نہیں کی کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ ہم تو وہ قوم تھے جس نے تمام کائنات کے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ آج ہمیں تمام بنی آدم میں بد نصیب ٹھہرے۔ کسی نے کبھی اپنے دامن میں جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کی، نہ کسی بزرگ نے، نہ کسی نوجوان نے، نہ کسی ماں نے، نہ کسی بہن نے سوچا ہی نہیں کہ آخر آج ہماری ذلت کا سبب کیا ہے۔ قرآن وہی ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ تورات انسانوں کی طرف بھیجی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پہ رکھی، 100 سال نہیں نکالے کہ قط و برید کا شکار بن گئی۔ زبور اتاری، اس نے 60 سال نہیں نکالے کہ ان کا حلیہ مسخ ہو گیا۔ انجیل اتاری، اس نے 50 سال نہیں نکالے کہ وہ بھی اصل انجیل نہ رہی۔ جب اللہ نے قرآن اتارا تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور یہ بات ایک معجزہ ہے کہ 1450 سال سے زیادہ ہو گئے، آج بھی قرآن کی زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کتاب کو اللہ نے بھیجا تھا اس لیے کہ اس سے ہم تعلق پیدا کریں، اس کی رہنمائی کو اپنائیں، اس کے فرامین پہ عمل پیرا ہوں، محمد رسول اللہ کے دامن کو تھامے رہیں۔ اس کی اطاعت، اس کی پیروی، اس کی اتباع محمد رسول اللہ سے جدا ہو کے نہیں کر سکتا آدمی۔ تو اللہ نے کہا تھا اگر تم اس قرآن سے یوں ہی تعلق پیدا کر لو جس طرح میں چاہتا ہوں، تو پھر جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے دنیا میں تمہاری توتی بولتی رہے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ کوئی غلط نہیں تھا، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ جب تک مسلمان اس سے متعلق رہے، تاریخ اسلام میں اگرچہ بہت سارے گھپلے ہوئے، ظلم و زیادتی بھی ہوئی، انسانوں کے ہاتھوں قتل و غارت کا شکار بھی ہوئے، لیکن چونکہ قرآن نافذ تھا، اس کا آئین نافذ تھا، اس زیادتیوں کے باوجود بھی مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت سایہ افغن رہی۔ اور جب مسلمانوں نے اس قرآن سے اعراض شروع کر دیا، محمد الرسول اللہ کی رہنمائی سے ہٹ کے اغیار کا نقطہ نگاہ قبول کر لیا، ان کے لیل و نہار کو اپنا لیا، ان کی بود و باش کو اپنا لیا، ان کے فکر و خیالات کو اپنا لیا، تو اللہ کی رحمتیں ہم سے اعراض کرتی چلی گئی۔
نتیجہ آج ہمارے سامنے. یعنی آپ غور کریں تو دل پریشان ہوتا ہے، دماغ پھٹ جاتا ہے. ایٹمی قوت مسلمان، اسلحہ کے انبار، فوج بڑی زبردست، لیکن حالات کیا ہیں کہ آپس میں باہم الجھے ہوئے. اور بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں ان لوگوں کا قتل و غارت کرتے ہیں جو اصل مسلمان ہیں. ان کو دہشت گرد قرار دے دیا، ان کو باغی قرار دے دیا. کبھی کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آخر کیوں. اور دوسری بدنصیبی، آئے دن ہندوستان ہم پہ اٹیک کرتا ہے، ہمارے فوجی مرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں آنکھیں بھی دکھاتا ہے اور ہم جی حضوری کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی کہ کبھی وہ وقت تھا کہ تم کمزور و ناتواں تھے، مگر تمہارے قائدوں اور لیڈروں کا نام لے کے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے شاہ کانپتے تھے. اور آج یہ دن ہے کہ نہ کوئی ہمارے ایٹم بم سے ڈرتا ہے، نہ ہمارے کوئی ٹینک و توپ سے ڈرتا ہے، نہ ہمارے کوئی گولے بارود سے ڈرتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ جس قوم نے ساری کائنات کی قوموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا، ان کے حالات کچھ اور تھے، ان کے خیالات کچھ اور تھے، ان کے تصورات کچھ اور تھے. اور انہی تصورات کی بنا پہ ساری کائنات میں محمد کی رسالت کا پھریرا لہرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ میں. یہی بات تھی نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری بد نصیبی اس وقت پر مارے گی جب تم اس کو چھوڑ کے اغیار کی طرف نگاہ ڈالو گے. ہمارے لیل و نہار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری شکل و صورت، ہمارا پہننا کون سا مسلمانوں والا. میں نے عرض کیا تھا کہ عام چیزوں میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کے ارتکاب سے ہم اسلام سے ارتداد اختیار کر جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کافروں کی جن کو اپنا کے ہم کافر تو نہیں بنتے، مرتد تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی نگاہ میں گر جاتے ہیں اور گناہ گار ضرور بن جاتے ہیں. صورت ویسی، سیرت ویسی، پہننا ویسا، رہنا سہنا ویسا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تمہارا دنیا میں اللہ نے ایک امتیاز قائم کیا ہے، جب تک اس امتیاز کو قائم رکھو گے ساری دنیا میں تمہاری عظمت کا پرچم لہرائے گا. لیکن جب تم نے اللہ کے احکامات، محمد کی سنت سے اعراض، ان کے کردار سے اعراض کیا تو ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے. آج اس ذلت و خواری کا سبب یہی کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے. ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اللہ کی قسم، جب ایران کو اسلامی طوفان روکتا چلا جا رہا تھا تو کسرا نے اپنے جرنیل سے پوچھا کہ سبب کیا ہے؟ کہنے لگا اس کا سبب یہ ہے کہ محمد کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم دن کو تلوار لیے ہمارے مقابلے میں آتے ہیں اور رات کو اللہ کے دربار میں رو کے آنسو بہاتے. ان لوگوں پہ فتح حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہم نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا، نہ سوچ، نہ فکر، نہ فہم، نہ فراست، نہ خیال. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مشرک اور اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہارا کردار بدل جائے، تمہاری رنگ و بو بدل جائے، اور جب یہ سب کچھ بدل جائے گا تو پھر تمہیں
تلوار سے دبانے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہی سبب ہے کہ ہندوستان والے کہتے ہیں پاکستانیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں. حالات برے بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات یوں گھس گئے ہیں کہ ہر مسلمان ہمارے لیل و نہار اپنائے ہوئے ہے، ہماری سوچ و افکار اپنائے ہوئے ہیں، ہمارے خیالات اپنائے ہوئے ہیں. یعنی ان تصورات نے ہمیں تباہ کر دیا، جن تصورات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا شاید کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، تو اس کا سبب کیا تھا؟ وہ بھی اہل کتاب تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، آسمانی دین تھا ان کا. مشرکوں کو نکالنے کا یوں حکم نہیں دیا، ان کو نکالنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ محض اس لیے کہ ان کے ہر کردار، زندگی کے ہر رخ کو شاید ہم سمجھے کہ یہ بھی آسمانی الہام ہے اور آسمانی کتاب کی بتائی ہوئی رہنمائی. کہا ان کو نکال دو، اور پھر اس مسلمان کو باوقار بنانے کے لیے، اس کی شناخت قائم کرنے کے لیے، اس کی حیثیت کو مختص کرنے کے لیے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف المجوس. ان کی مخالفت کرو، نہ ان کا کردار اپناؤ، نہ ان کے افعال اپناؤ، نہ ان کی صورت اپناؤ، نہ ان کا پہننا اپناؤ، نہ ان کا اوڑھنا اپناؤ. اللہ کے نبی کیوں؟ ارشاد فرمایا تاکہ تمہارا امتیاز باقی رہے. جو قوم اپنا امتیاز کھو دیتی ہے وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو کھو دیا. اور کھو دیا ہم نے. معمولی باتیں نبی رحمت محمد رسول اللہ سو ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیا کرتے تھے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس بات کے متعلق حکم نہیں آتا تھا وہ اہل کتاب کا سا عمل کرنا پسند کرتے تھے. میری بات غور سے سنیں. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ میرے کہنے سنانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ کسی پہ تان کیا جائے، کسی پہ تشنیع کی جائے، کسی کو برا بنایا جائے، بلکہ للہ درخواست کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی آواز اور محمد رسول اللہ کی آواز کی طرف ہمیں دھیان کرنا چاہیے. وگرنہ ہماری کامیابی مفقود، ناکام ہی ناکام. اللہ کے نبی ان باتوں میں اہل کتاب کو دیکھتے تھے جن کے متعلق وحی نہیں آتی تھی، مگر پھر اسی اللہ کے نبی نے انہی اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا. اور مخالفت کا ہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ عیسائیوں اور یہودیوں کو عرب سے نکال دیا جائے گا. کہاں باقی ساری قوم کے اقوال، افعال، صورت، سیرت پسے پش ڈال کے ان کو دیکھنا، کہاں ان کو عرب سے نکال دینے کا حکم. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کے بالوں کو پیش نگاہ رکھتے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مشرک اپنے سر کو کیسے رکھتے ہیں اور اہل کتاب کیسے رکھتے ہیں. تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرک اپنے سر میں مانگ نکالتے ہیں ایک طرف، جیسے آج ہمارے نوجوان کرتے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا. جو یہودی کرتے ہیں
وہ کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ قضا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ کچھ سر کو مونڈنا اور کچھ بالوں کو رہنے دینا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جبین پہ اپنی پیشانی کے بالوں کو یوں چھوڑ دینا، باقی مونڈ دینے. جب اللہ کی طرف یہ رہنمائی ہوئی کہ اصل دشمن تو یہ ہے جنہوں نے تمہاری قوم کا کردار تباہ کر دینا ہے، ان کے افعال تباہ کر دینے ہیں، ان کی سوچیں تباہ کر دینی ہے، ان کے خیالات تباہ کر دینے ہیں، اور ان کو محمد کی راہ سے ہٹا دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تب ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہ جو بھی کرتے ہیں ان سے اختلاف کرو. چنانچہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے بال ایسے ہی مونڈے ہوئے تھے، نیچے سے مونڈے ہوئے اور اوپر بال جس طرح ہمارے نوجوان کرتے ہیں. اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں. تمہاری تباہی کے بڑے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تم نے دین میں بھی یہود و نصارہ کو اپنا لیا اور دنیا میں بھی یہود و نصارہ کو اپنا لیا. یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا جو آج ہمارے جوان کرتے ہیں. یہاں سے کاٹتے ہیں بال نیچے والے اور اوپر والے بال رہنے دیتے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے اختلاف کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ کام نہ کرو. ایک بچے کو دیکھا، اس کے لواحقین ساتھ تھے، فرمایا الحقوا کلہ ابترکوا کلہ، یہ کیا بنا رکھا تم نے؟ اس کے تمام بالوں کو کاٹ دو یا تمام بال رہنے دو. کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے کا حلیہ وہ ہو جو یہودیوں کا حلیہ ہوتا ہے. اور یہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قضا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ قضا سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا. پوچھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کچھ سر کے بال مونڈ دینا اور کچھ سر کے بال رکھنا. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو اکثریت آپ کو مسلمانوں کے ان نوجوانوں کی نظر آئے گی جس نے یہ باندر کٹ رکھی ہوتی، اور یہودیوں نے تو یہ رکھنی تھی. اللہ نے یہود کو بندر بنا دیا، ان کے آباء و اجداد کی شکلیں بگاڑ کے اللہ نے ایسا بنا دیا تھا. تم کیوں بناتے ہو؟ بغاوت کونین کے آقا کی. اللہ کے نبی نے اپنی ایک طرف کے ماں کو اس لیے چھوڑا کہ مشرک نکالتا تھا، اور اس کٹ کو اس لیے محمد رسول اللہ نے چھوڑا کہ یہ یہودی کی کٹ تھی. ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، میری ماننے والے، میرے متبع، میرے پیروکاروں کو شکل وہ نہیں بنانی چاہیے جو محمد کے باغیوں کی شکل. لیکن ہم تو بنائے ہوئے ہیں. نہ کوئی باپ کو کیا پتا ہے؟ اور باپ دیکھتے اپنے بیٹے کو سارا نیچے سے آگے سے سر منڈا ہوا ہے اور اوپر بال ہے، یہ فیشن ہے. تجھے پتہ ہی نہیں یہ فیشن نہیں، یہ کونین کے آقا کی بغاوت ہے. اور یہی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے تھے جس کو آج تک ہم نے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہود و نصارہ نہیں چاہتے کہ تم پہ تمہارے اللہ کی کرم نوازی نازل ہو، مہربانی نازل ہو. وہ چاہتے ہیں تمہارا حلیہ بدل جائے، تمہاری سوچ بدل جائے، تمہارے افکار بدل جائے تاکہ تم میں اور ان میں فرق کوئی نہ رہے. تو نتیجہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دباتا چلے جائے گا. جب مسلمان اپنے اعلیٰ عرفہ مقام سے گر کے یہود و نصارہ کے مقام پہ آگے گر جاتا ہے پھر وہ ویسا ہی اللہ کی نگاہ میں رہ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنا اور محمد رسول اللہ کا لفظ منہ سے ادا کرنا ہی ہماری مسلمانی کی علامت نہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے مومن پسند ہے، مسلمان صرف نہیں. تو سوچو سے جب نے ایک مخصوص بات جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انعام عظیم تھا، ہر بات کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے ہر رخ کو.
کہ دین کیا تھا، مسلمان کیا تھا، اور کافروں سے اختلاف کا سبب کیا تھا، ہماری تباہی اور بربادی. اللہ نے ایک مسلمان کو عظیم تحفہ دیا. کیا تھا؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق دیا، اس میں روح پھونکی، آدم متحرک ہوئے تو ان کو چھینک آتی، کہا الحمدللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں فحمد اللہ بإذنہ. آدم کو پتا نہیں تھا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے. اللہ نے بتایا کہ آدم جب تجھ کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کر. فقال لہ ربہ، نبی رحمت محمد رسول یرحمک اللہ یا آدم، فرمایا آدم اللہ کی تجھ پہ رحم، اللہ کی رحمت تم پہ. کیوں؟ کہ چھینک کا آنا صحت کی علامت ہے، اور صحت اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا انعام ہے. فرمایا یرحمک اللہ یا آدم. تو احساس دیا ہمیں کہ اگر اللہ کی تعریف کرتا ہے کوئی کرنے والا تو تمہیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ نے آدم کو کہا آدم، وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی، جا ان کو السلام علیکم کہو. آدم علیہ السلام اٹھے اور جا کے کہتے ہیں السلام علیکم. انہوں نے کہا علیک السلام ورحمت اللہ. آدم واپس آئے، اللہ میں نے انہیں السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا حاذہ تحیتک و تحیت بنیک. آدم یہ اللہ کا تحفہ ہے جو تجھے اور تیری اولاد کو دیا جا رہا ہے. جب وہ آپس میں ملے تو سلام علیکم کہیں، ایک دوسرے کو دعا دے. یہ اللہ کا تحفہ ہے محمد الرسول اللہ کے امتیوں کی طرف، جس کو خاص کر دیا. یہود نے بغاوت کی، عیسائیوں نے بغاوت کی، دوسرے باطل ادیان نے بغاوت کی. اللہ نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان کو تاکید کرو کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام علیکم کہا کرو. اور یہاں تک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسئلہ بڑا زبردست تھا، بات کچھ بھی نہیں تھی، اللہ کی مغفرتوں کو دعوت دینے والی بات. ارشاد فرمایا جب تم ایک دوسرے سے ملتے ہو سلام کہو. اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا السلام علیکم. دوسرا ملے تو جواب کیا دے؟ ایک ہے علیک السلام، ایک ہے وعلیکم السلام. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی دو آدمی ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں، اگر وہ جدا ہوتے ہیں تو ایک ستون کے پیچھے سے پھر سامنے آتے ہیں پھر کہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا وہ تحفہ تھا جو اللہ کو بڑا محبوب تھا، اور ایسی دعا کرنے والوں پہ اللہ نظر رحمت ڈالتے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنہ. باتیں چھوٹی نہیں، ہم نے ان کو چھوٹی قرار دے کے پسے پشت ڈال دیا اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. نبی کا ہر کردار، ان کا ہر فرمان، ان کے منہ سے نکلے ہوا ایک ایک لفظ اگر ہم اپنائیں گے دنیا میں عزت و وقار پائیں گے. جب تک اس کو پسے پشت ڈالتے جائیں گے ذلت کا شکار بنتے چلے جائیں گے. آج یہی سبب ہے، ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیے. منبر و محراب پہ اس کا کوئی نام نہیں. کیا دین تھا، کیا اسلام تھا، کیا قرآن کہتا ہے، کیا محمد رسول اللہ نے کہا. بس کھانے پینے کی بنا پہ لڑائیاں اور جھگڑے شروع. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا. کن کو کہا ہے؟ یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، بت پرستوں کو نہیں،
کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اپنے ماننے والوں، اپنے سنت کے پیراکاروں، اپنے دامن کو تھامنے والے لوگوں کو مخاطب کیا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا. یہی میری گزارش تھی ابتدا کہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا مسلمان ہو جانے کے بعد انسان وہ عرفہ والا مقام پا لیتا ہے جس عرفہ اعلیٰ مقام پانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا اور محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے؟ چھوٹی سی بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان سب ہیں، جو کلمہ توحید اور رسالت پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آدمی اسلام کے محل میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن مومن کہلانے کا وہ لقب نہیں پا سکتا جب تک اس کا کردار محمد رسول اللہ جیسا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. لا تؤمنون، تم ایماندار نہیں ہو سکتے. پہلے کہا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، پھر کہا لا تؤمنون حتی یحابوا. فرمایا ایماندار تم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی قسم اسلام کے باغی ہیں، ہم قرآن کے باغی ہیں، محمد رسول اللہ کے باغی ہیں. ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے وگرنہ بغاوت اسلام سے ہمارے دل و دماغ سے بغض نہیں جاتا ایک دوسرے کی طرف. کوئی اس سے لینا دینا نہیں، کوئی تعلق، کوئی دشمنی نہیں. میں ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی سے اس لیے دشمنی رکھتا ہے کہ اس کو لوگ سلام کرتے ہیں، مجھے لوگ سلام نہیں کرتے. اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، میری لوگ عزت نہیں کرتے. اور عام طور پہ ہمارے آج ہے کہ اس کو ووٹ ملتے ہیں، ہمیں ووٹ نہیں ملتے. بس ہماری دشمنی، بغض، حسد اور عناد. فرمایا لا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم کلمہ پڑھتے ہو لیکن اللہ تمہیں مومن نہیں مانتا. اللہ کے نبی کس طرح مومن مانتا ہے اللہ؟ فرمایا حتی تحابوا، یہاں کے تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو. اور محبت کیا ہے؟ میں تیری عزت کا دفاع کرنے والا بن جاؤں، تو میری عزت کا دفاع کرنے والا بن جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی حمایت کرو. اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرمایا مظلوم کی حمایت کرو، طاقت کے ساتھ اس کی مل کے اس کی مظلومیت کو رفع کرو، دشمن ظالم کے ہاتھ کو روکو. فرمایا اللہ کے نبی عرض کیا کہ پھر اپنے ظالم بھائی کی حمایت کس طرح ہو سکتی ہے، مدد کیسی ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک دو. ایمان اللہ سوچنا چاہیے ہمیں. یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں مومن بننے کے لیے دی. فرمایا حتی تحابوا، صحابہ پریشان ہیں. ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں، جو میں تمہیں بتاؤں گا اگر عمل کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی. اللہ کے نبی بتائیے، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں بہت زیادہ سلام کہا کرو. سلام کیا ہے؟ اپنے مومن بھائی کے لیے اللہ سے سلامتی مانگنا کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے اپنی نظر رحمت سے نوازا ہوا ہے، اپنے فضل و رحمت سے اس کو بھی نواز دو، اس کو سلامتی دو، اس پہ رحمت کرو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو اپنا اونا بچھونا بنانا ارشاد فرمایا جو اللہ کی طرف سے آدم کو تحفہ ملا کہ یہ میں تجھے اور تیری اولاد کو تحفہ دے رہا ہوں. ملو تو السلام علیکم کہو. یہی نہیں بلکہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے. ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام. بیٹھ گیا. فرمایا اشرن،
ایک اور آیا السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نبی نے جواب دیا، بیٹھ گیا، فرمایا عشرون۔ ایک اور آیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی نے کہا سلاسون۔ کونین کے آقا یہ کیا آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہا جس نے پہلے آ کے سلام کہا السلام علیکم، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ جس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ جس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ فرمایا لوٹ ہے جو میرے رب نے محمد کی امت کو دیا ہے، جب بھی آپس میں ملو ایک دوسرے کو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم بھی نیکیوں کے حال بن گئے، وہ بھی نیکیوں کا حال بن گیا۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہود و نصارہ نے تورات کا چہرہ مسخ کر دیا، عیسائیوں نے زبور اور انجیل کا چہرہ مسخ کر دیا۔ جو اللہ نے حکم دیا تھا اتقاف اختیار کیا، اس سے اس کو پس پش ڈالا، اپنے نفس، اپنے خیال، اپنے فہم کے مطابق ان چیزوں کا ادراک لوگوں کے دلوں میں ڈالا جو نہ اللہ نے کہا تھا نہ رسول نے کہا تھا۔ اللہ کی رحمتوں نے اعراض کر لیا ان سے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ شاید آپ نے نہ سنا ہو، لیکن کبھی آپ کوشش کریں سننے کے لیے تو مدنی بھائیوں کے پاس جائیں، یہ سبز پگڑی پہنے ہوئے لوگ، میں نے اس کیا تھا تان نہیں، اور میں نے بدعت پہ جو اتنے خطبات دیے تھے نا، ان خطبات کا مقصد اللہ میرا جانتا ہے، یہ نہیں تھا میں کسی کو تان دوں، کسی کو برا بناؤں، کسی کو کسی کی نگاہ سے گراؤں، نہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا میرا اللہ میرے دل کو جانتا ہے۔ میں نے بدعت کے متعلق جو اتنے خطبات دیے 5-6 ماہ لگائے، تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا میں لوگوں کو تان دوں، تشریح کروں، تنقید کروں، بلکہ یہ تھا یہ اللہ رسول کے احکامات میں سے نہیں، ہم نے بغاوت کیا ہے، دین اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے، جس طرح یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ارشاد قولوا قردۃ من الخاسرین، کہیں ہم بھی مسلمانوں نے اللہ کی گرفت میں آ جائیں، مقصد یہ تھا۔ اور آج بھی یہ نہیں، یہ جب بھائی آپس میں ملتے ہیں نا سب پگڑی والے، تو یہ السلام علیکم نہیں کہتے، آپس میں کہتے مدینہ مدینہ، وہ جواب دیتا ہے مدینہ مدینہ۔ اور یہ مدینہ مدینہ کیا ہے؟ میں نے اس کیا تھا اپنے ان خطبات میں، کہتے ہیں جی مدینہ کا نام لینا ہی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میں نے اس کیا تھا اور مدینہ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو محمد رسول اللہ کے دشمن تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو منافق تھے۔ اللہ نے منافق کن لوگوں کو قرار دیا؟ جو کلمہ توحید و رسالت تو پڑھتے ہیں لیکن محمد کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ بدعت کا ارتکاب کرنے والا وہ ہے جو کلمہ پڑھتا رہے لیکن اگر اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں، اس کا کوئی کردار قبول نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دشمن نہیں، آ کر سمجھایا جائے کہ اللہ نے تحفہ دیا آدم کو، قوموں نے پس پش ڈال دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محمد اگر تیرا کوئی امتی سلام علیکم کہے گا 10 نیکیوں سے نوازوں گا، سلام علیکم ورحمت اللہ کہے گا 20 نیکیوں سے، اگر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے گا 30 نیکیوں سے نوازوں گا۔ کہ اپنے دامن بھر لیں۔ اللہ کے نبی کیسے فرمایا اگر ایک ستون سے ایک تمہارے درمیان ستون آ جاتا ہے، اس سے ہٹ کے تم ایک دوسرے کو پھر ملتے پھر سلام علیکم کہو، تاکہ تمہارے دامن کو اللہ رحمتوں سے بھر دے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ مدینہ مدینہ، وہ کہتا مدینہ مدینہ۔ لاؤ جی، نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چہرہ مسخ کرنا اور فرمان رسول کو پس پش ڈالنا نہیں، بلکہ اس کے گلے پہ چھری چلانا۔ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھے اور اس تحفہ کو چھوڑ دے جو اللہ نے مخصوص انسانوں کو دیا اور خاص محمد رسول اللہ کو دیا، چھوڑ دیا ہوا۔ اور ایک کچھ اور ہیں، چلو چھوڑو ان کی باتیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ اب یا علی مدد، وہ کہتے مولا علی مدد کیا، یہ اسلام ہوگی، اور مر جاؤ ڈوب مرو اس سے۔ یہ اسلام ہے، یہ کردار محمد سے بغاوت ہے۔ جو اس انداز سے ملتا ہے اور کہتا ہے وہ باغی
یہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شرک کا ارتکاب کرنا، شرک کو قبول کرنا، شرک کی آواز منہ سے نکالنا اور خود کو کہنا کہ ہم محمد رسول اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں، کیا کا تصور ہے یہ؟ قرآن لاؤ، محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اور یہی نہیں، یہود و نصارہ کا نہیں، یہودی کے متعلق حدیث میں آتا ہے ایک عمل یہ تھا، وہ بھی مسلمانوں کو سلام کہتے ہیں، لیکن سلام کہتے نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، آج کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے اندر آنے کی؟ ثقلین کے تاجدار نے شاذ میں ہاؤ، کہتے ہیں السلام علیکم۔ اللہ کے نبی نے سنا تو کہا وعلیکم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ سام کا مطلب کیا ہے؟ تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا علیکم، سیدہ طاہرہ بھی سنتی تھی، کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، اور تم ہلاک ہو جاؤ، تم پہ اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب نازل ہو تم پہ۔ کائنات کے آقا، ثقلین کے تاجدار، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ نے اپنی بیوی کے منہ سے ایسے تلخ الفاظ سنے تو ارشاد فرمایا عائشہ مومن ایسا سخت مذاق نہیں ہوتا۔ عرض کی اللہ کے نبی آپ نے نہیں دیکھا وہ کیا بکواس کر رہے تھے؟ ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے، لیکن تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا السلام علیکہ، میں نے کہا تھا وعلیکم۔ انہوں نے کہا کہ محمد تم ہلاک ہو جاؤ، میں نے کہا تم ہی ہلاک ہو جاؤ، اور اللہ میری دعا ان کے لیے قبول کرتا ہے، ان کی دعا میرے لیے قبول نہیں کرتا۔ اور یہ یہودیوں کا وتیرہ جو محمد رسول اللہ اور مسلمانوں کے خلاف تھا، ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ بڑے بڑے چودھری پگ بن ہیں نا، لینڈ لارڈ جاگیردار، یا جناب جن کے سر پہ پگڑی بٹ صاحب کی ہے، جو کوئی رانا صاحب ہے، آپ دیکھیں وہ آئیں گے السلام علیکم السلام علیکم، یعنی وہ کہتے ہیں تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تو ہم کیا جواب دیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساتھ سر پہ آتے۔ اب بد نصیبی کے شکار بنتے چلے جا رہے ہیں ہم۔ وہ ہمیں کہتا ہے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ اس کو نہیں کہہ رہے، یہ تو بٹ صاحب کو کہہ رہے ہیں، یہ تو چودھری صاحب کو کہہ رہے ہیں، یہ تو رانا صاحب کو کہہ رہے ہیں، اس کو تھوڑا کہہ رہے ہیں۔ اس کو کہنا ہوتا تو ہم کہتے علیکم، یا غصہ آ جاتا تو اپنی اماں کا کردار اپنا لیتے۔ یہ تو اس قابل ہے، اس کو سلام کا جواب اس انداز سے دیا گیا کہ اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن کرتے ہیں ہمارے۔ آپ غور فرمائیں، بڑے بڑے لوگوں سے، ہمارے جیسے غریب غربا لوگ تو بیچارے ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہو سکتا ہے کوئی جواب ہی نہ دے۔ اگر ایک جواب دے دیتا، کہتا جی وہ ساری محفل بولو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ساری محفل کی طرف سے ایک آدمی جواب دیتا تو ٹھیک ہے، میرے موقع پہ میرے آنے پہ ایک جواب دیتے تو ٹھیک ہے، چودھری صاحب آ جائے تو سارے ہی دیتے ہیں دو دو بار۔ اسلام نہیں رہ گیا ہم میں۔ اس کو کہو اللہ کے نبی کی سنت کے باغی، یہودیوں کی سنت کو اپنانے والے، تیری زبان چل جاتی ہے اگر تو کہے السلام علیکم تو السلام علیکم۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لَتَرْكَبُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ایک ایک طریقہ ان لوگوں کا اپناؤ گے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ عرض کیا تھا نا میں نے، ایک اور عرض کی تھی روایت، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم پہلے لوگوں کی ایک ایک بات پہ چلو گے، اپنے دل نشین کر لو، ذہن نشین کر لو، ہمارے کردار ایسے ہیں، ہمارے لیل و نہار ایسے ہیں، ہم اس ڈگر پہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم ایک ایک ہاتھ ان لوگوں کے کردار کو اپناؤ گے، اور ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے۔ سوچنے کی باتیں ہیں، بنا کی ہم نے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں، اور جو آدمی کسی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے کردار نہیں ادا کرتا، جس طرح یہ بھاگی ہے اسلام کا ویسے وہ بھاگی ہے اسلام کا۔ قرآن کہتا ہے اور محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا کردار ہمارا مسلمان، بڑی دور ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی دوسرے کو ملے سلام علیکم کہے، اور اگر راستے میں ستون آ جائے پھر ملے تو پھر کہے، کیوں؟ تاکہ دامن اپنا اللہ کی رحمتوں سے بھر لو۔ یہ ہندو بن گئے نمستے، سکھ بن گئے سات سری کال، ان کی سلام سات سری کال نمستے، اس کی سلام بن گئی یا علی مدد مولا علی مدد، اس کی سلام بن گئی مدینہ مدینہ، ادھر سے آواز آتی ہے مدینہ مدینہ، لو یہ سلام بن گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باغی قرار دیا تھا۔ کڑوی ہوتی ہیں میری باتیں لیکن برداشت کر لیا کریں، اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ کا فرمان آپ کو سناتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، مقصود دل کا یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں۔ ذرا پیسے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاس تو بیٹا پتہ کیا کہتا ہے، یہ بیٹی ابو میرا برتھ ڈے نہیں منانا، برتھ ڈے مناتا ہے۔ اس کو پوچھو کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی میں ارشاد فرمایا تھا تیرا بیٹا اگر تجھے اللہ نے دیا ہے تو عقیقہ 2 بکروں کا، 2 چھتروں کا، 2 جانوروں کا کر۔ بیٹی سے اللہ نے نوازا، اللہ کی رحمت ہے، 1 چھتری 1 بکری 1 بکرے سے اس کا عقیقہ کر۔ اس کو پوچھو کہ تو نے کبھی اس کا عقیقہ کیا تھا؟ عقیقہ تو نہیں کیا تو برتھ ڈے منا رہا ہے۔ یہ برتھ ڈے کون مناتا ہے؟ مسلمان۔ اور کونین کے آقا کی ساری زندگی اللہ کے نبی کو 2 بچوں سے نوازا، 4 بچیوں سے نوازا۔ کیا کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے کبھی کسی کا برتھ ڈے منایا؟ صحابہ کو اللہ نے بچوں سے نوازا، بچیوں سے نوازا، اور کسی نے برتھ ڈے منایا ہے؟ تو برتھ ڈے مناتا ہے محمد کی سنت کو چھوڑ کے کافر کی سنت کو اپنا رہا ہے۔ یہودی مناتے ہیں، عیسائی مناتے ہیں، ہندو مناتے ہیں، مسلمان برتھ ڈے نہیں مناتے۔ برتھ ڈے منانا محمد کی سنت سے بغاوت ہے اور کافروں کی سنت کو اپنانا ہے۔ یہی پیغام محمد رسول اللہ کا تھا کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پہلی امتوں کے قدم بقدم چلو گے، ایک ایک قدم ان پہ چلو گے۔ ہم چل جائیں، بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے مولوی۔ ایک سے میں نے پوچھا یار بڑی حیرانگی کی بات ہے، کیا لوگوں کو بتاتے ہو برتھ ڈے یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اور جی بچے نے بس ذرا ضد کی تھی، بچے نے ضد کی تھی تو اللہ کا باغی بن جا اور محمد رسول اللہ کا باغی بن جا۔ اس کو نہ سمجھانا کہ یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں سمجھ، یہ ہماری بغاوت ہے دین اسلام سے، اس کو نہ کہنا۔ بس منا کے یہ کہتا ہے کہ برتھ ڈے منانا ہے اور ہم برتھ ڈے منانا شروع کر دیتے ہیں، اور جناب کوئی نہیں، چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی، کیا ہے اس میں، کیا فرق پڑتا ہے، کیسے یہ کیا ہے، یوں کیا ہے، کیا یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت ہے۔ نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے، دین ہے۔ بچے ماں اور باپ کا ملنا دین ہے، ان کے ملنے کی بنا پہ بچے کا پیدا ہونا دین ہے۔ بچے کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ جو حالات ہم کرتے ہیں وہ دین ہے۔ جو ان چیزوں کو چھوڑ کے ان چیزوں کو اپناتا ہے وہ محمد کے دین کا باغی بن جاتا ہے۔ یہ بات ہے برتھ ڈے منانے میں، کوئی برتھ ڈے نہیں۔ اگر کی جائے تو یہ محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت ہے۔ میں نے پہلے کیا تھا، یہ نہ کہا کرو باہر جا کے لوجیوں نے تو سارے ان کافر ہی بنا چھڑیا۔ اور پچھلے خطبہ جمعہ کے بعد پتہ نہیں کون تھا اللہ کا بندہ شریف آدمی، وہ کہتا ہے لو جی جب بس اب اس نے یہ بتا دیا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ مسلمان ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہم لوگوں کا۔ میں نے تو کبھی کسی کو کافر یا برا یا اسلام سے باغی نہیں کہا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس بنا پہ وہ کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں۔ سنت رکھنے کا بہت بڑا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، نہ رکھنے کے بنا پہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ جنت سے محروم نہیں کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کی رحمتوں سے ضرور محروم ہو جاتا ہے۔ برتھ ڈے اللہ کے نبی کی بغاوت ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا۔ ایک اور چیز، جہیز، یہ کہاں سے آ گیا جی؟ ناراضگی والی بات نہیں، مولوی سب سے زیادہ لیتے ہیں۔
اور بڑے تہجد گزار متقی پرہیزگار یہ چھوڑتے ہی نہیں، لکھ لکھ کے دیتے ہیں جی بیٹے کو کار چاہیے، کچھ نہیں تو کم از کم موٹر سائیکل تو ہونا چاہیے نا، لکھ لکھ یہ ڈاکہ ہے، ڈاکہ یعنی مہذب ڈاکہ، جس مہذب ڈاکے کو ہم نے من حیث القوم قبول کر لیا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے 4 بیٹیاں بیاہی اپنی، اگر کوئی مجھے ایک ٹگے کا جہیز دکھائے تو میں ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا۔ 3 بچیوں کا تو ذکر بالکل نہیں آتا، ایک تو زمانہ کفر میں چلی گئی زینب طاہرہ، بعد میں ایمان لایا خامد بھی وہ بھی، اور 3 کو مسلمانوں سے منسوب کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ نے۔ ایک عثمان ذو النورین کو دی، پھر دوسری دی، ایک ٹکے کا جہاز، یہ جہیز نہ عثمان ذو النورین نے لیا ہے نہ محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ سیدہ طاہرہ صدیقہ فاطمہ کے متعلق آتا ہے کہ انہیں کے آقا محمد رسول اللہ جو اس کا نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی تیرے پاس کچھ ہے؟ سرکار کچھ بھی نہیں۔ فرمایا میدان جنگ میں جاتے ہو؟ ہاں۔ ارشاد فرمایا زرہ ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا وہ بیچ آؤ۔ میری بات غور سے سننا اور کسی مولوی کے پاس جا کے اسے کہنا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے کردار سے یہ بات دکھا ہمیں۔ پہلے بھی کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں۔ اللہ کی قسم وہ بد نصیب لوگ جو ادھار لینے کے اپنی بچی کو جہیز دیتے ہیں وہ قرض میں مر جاتے ہیں، اور قرض دار کا جنازہ محمد رسول اللہ نے نہیں پڑھا۔ اور سب سے زیادہ یہ پریشان کن حالات اس غریب میں ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں لیکن وہ جہیز تیار کر رہا ہے۔ جہیز بغاوت ہے اسلام سے، لینا گناہ، دینا گناہ۔ ببانگ تول کہتا ہوں اگر سطح عرض پہ کوئی قرآن کا قاری، کوئی حدیث کا عالم مجھے ایک لمحہ کے لیے ایک لفظ دکھا دے جہیز کا، میں ساری زندگی غلامی کروں گا اس کی۔ نہ مانو تم دو، وہ لے تم دو، لیکن یہ محمد رسول اللہ کے کردار سے بلاوت ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زرہ بیچ دو۔ عثمان ذو النورین نے زرہ بیچ دی، علی مرتضیٰ نے۔ عثمان ذو النورین نے زرہ خرید لی، پیسے دیے تو ارشاد فرمایا علی یہ میری طرف سے تحفہ لے جاؤ ذرا۔ گئے، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس زرہ کے پیسے لیے، صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ کو کہا بازار میں جاؤ میری فاطمہ کے لیے کپڑے خرید کے لاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ علی المرتضیٰ نے زرہ بیچی، بازار میں صدیق اکبر اور صحابہ گئے، ان پیسوں کے کپڑے لائے، پہننے والی دوسری چیزیں، کھانے والے برتن لا کے دیے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے وہ سب کچھ دے کے فاطمہ کو علی المرتضیٰ کے گھر بھیج دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا رہنا ہی کچھ نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم معاشرے کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے تمام مسلمانوں کو بے بس اور بے کس کر دیا ہے، اور بڑے لوگوں کی بچیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں، اور لینے والے میرے آقا کے باغیوں، دینے والے میرے آقا کے باغیوں، قیامت کے دن ان مظلوم بچیوں کا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا، جن کے سبب یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے اٹھ نہیں سکتی۔ بغاوت نہ کرو۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وہ بباغے دول بازار میں کہیں، یہ کوئی دکھاوا نہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا جہیز نہیں لینا، چھوڑو جہیز کو، یہ مسلمانوں کی سنت نہیں، یہ محمد کی سنت نہیں، یہ ہندوؤں کی سنت ہے۔ جاؤ دیکھو
ہندوؤں کی سنت ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور وہ ہندو عورتیں زندہ جلا دی جاتی ہیں جو جہیز لے کے نہیں آتی۔ مسلمانوں کا بھی آج کردار یہی۔ بڑے لوگ جو ہیں پیسے دار، ایک تصور پیدا کرو، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، کچھ میرے جیسے غریب آدمی آگے کہنے لگے اللہ کے نبی سب کچھ لے گئے، سرمایہ دار صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی۔ فرمایا اچھا تم ایسے کہو کہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لو، دامن بھر جائے گا نیکیوں کا۔ بڑے لوگوں نے بھی سنا، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، شکایت لے کے اللہ کے نبی بازی تو پھر لے گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا تو بڑے لوگ بھی کہتے ہیں۔ فرمایا پھر میں اللہ کی رحمت کو کسی سے روک نہیں سکتا۔ بڑے لوگوں کا ایک کردار ہوتا ہے معاشرے میں، اس بغاوت کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دو جو جہیز کی بغاوت ہے، اور یہ بات باہر نکل کے کہو جہیز نہیں لینا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جہیز محمد رسول اللہ کی سنت نہیں، ہندوؤں کی سنت ہے۔ کہتے رہنا مجھے، ایک اور سن لو، بارات لے جاتے ہیں، بارات کتنی برات آ جائی، کہتے جی میں تو اس قابل نہیں، تھوڑی سی لے آؤ، چلو 20 25 30 آدمی لے آؤ۔ کہتے لے، اور 20 25 30 تو لڑکے کے بھائی بنتے ہیں، تو سارے معاشرے میں نے ملنا ہے۔ باقی پہلے دور میں، پہلے یعنی آج سے 20 25 سال پہلے، 25 30 40 بور کیا جی، اس آدمی نے برات اس کے گھر آئی 40 آدمی تھے، اب 150 آدمی جاتا ہے، اور جا کے وہاں اناج کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ اور یہ تم مرغ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے، چلے گا پتہ قیامت کے دن۔ آگ ہے آگ، جو کسی مجبور مظلوم آدمی کو مجبور کر کے اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ دے کھا، اور تو 150 آدمی لے کے جا رہے اس کے گھر میں، ان کو اپنے گھر میں کھلا۔ ولیمہ کس لیے ہے؟ بارات نبی کی بغاوت، ولیمہ نبی کا سنت، بارات ہندو کی سنت، ولیمہ محمد کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے آدمی تو لے جاتا ہے بغاوت کی بنا پہ لے جاتا ہے، وہ حلال نہیں حرام کھاتے ہیں، اگر تصور یہی ہے جو تم تصور لے کے جاتے ہو ہندو والا۔ کڑی ہے میری باتیں، گوارا کر لو، تاکہ میں قیامت کو کہہ سکوں اللہ میں نے یہ پیغام محمد رسول اللہ کا سب کو دے دیا تھا۔ بغاوت ہے، ہندوؤں کا طریقہ، ہندوؤں کا وتیرہ، اتنی لے جانا برات۔ کوئی ثابت کر دو کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات ایسے گئی تھی جیسے ہم جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کے نبی نے 9 اور 11 روایت آتی ہیں شادیاں کی ہیں، کسی شادی پہ بارات، کسی صحابی کی بارات میں محمد رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اس لیے موجودہ دور کے قانون کی بنا پہ 2 4 5 10 بڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں سے لڑتا رہتا ہوں، سارے مجھے پورا کہتے ہیں تھوڑے لے جاؤ، بڑے 8 10 کر لو، بڑے ہیں۔ اور نہیں جی مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں، باقی ہو محمد رسول اللہ کے، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، رشتہ محمد رسول اللہ سے جب وہ ٹوٹ جائے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کی زرہ فروخت کی، اپنی بچی کے کپڑے لیے، برتن لیے، پھر علی المرتضیٰ کو دیے تھے۔ کوئی 1 روپے کا مجھے جہیز دکھا دے جو محمد رسول نے دیا۔ یہ تھا جو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں مشرک اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ تم اس دین کے باغی بن جاؤ، اور ان کو باغی بنانے کے لیے تمہارے سامنے محبوب سی چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور تم اس کردار کو اپناتے ہو۔ یہی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکبن سنت من کان قبلکم، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا من تشبہ
बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम से मुशाबत इख्तियार की, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम से मुशाबत इख्तियार की वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। आज ये मेरा मजमून खत्म। तो गुजारिश करने का मकसद क्या है? क्या हम वो मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे जो अल्लाह ने कुरान के जरिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने किरदार के जरिए हमें बनाया है, और वही किरदार हक और सच है, वही किरदार ईमान है, वही किरदार इस्लाम है, और उसी किरदार को अपना के हम कायनात में फिर जी वकार जिंदगी बसर कर सकते हैं, इज्जत वाली जिंदगी बसर कर सकते हैं। वगरना न समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में काफिर ने तुम्हारे अतवार बदल दिए, अफआल बदल दिए, सोचें बदल दी, ख्यालात बदल दिए, और तुम्हें ला के वहां खड़ा कर दिया कि हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहाद की लड़ाई की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारी सकाफत उनके घरों में दाखिल हो गई है, और हर पाकिस्तानी हमारी सकाफत को अपनाए हुए है और उस पर फख्र करता है। ये बदनसीबी कब बनी? जब हमने कुरान और मोहम्मद रसूल की आवाज को पसे पुश डाला। आओ अपना लो, इसमें जिंदगी इसी में है, इज्जत इसी में है, वकार इसी में है, ईमान इसी को कहते हैं। अल्लाह हमें सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।